أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین فرمائی گئی. بظاہر یہ عجیب بات ہے کہ جو پہلے سے ایمان والے ہیں انہیں ہی حکم ہے تم ایمان لاؤ. تاہم غور کیا جائے تو حقیقت سمجھ آ سکتی ہے اور لطف بھی حاصل ہو سکتا ہے. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی حقیقت پانے کے لیے، تفصیلات کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان سیکھنا، ایمان دل میں اتارنا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا، یہ سارا عمل ایمان کی حقیقت پانے کے لیے ہے. ایمان کی حقیقت پانے کے بعد ہی ممکن ہے. ایک مثال سمجھ لیں، کسی شخص کو کسی ملک کی شہریت مل گئی، پاسپورٹ مل گیا. پاسپورٹ ملنے سے یہ اس ملک کا باسی ہو گیا. پاکستان کا پاسپورٹ ملا تو پاکستانی ہو گیا. لیکن اب اس ملک کے جو قوانین ہیں، اس کا جو آئین ہے، یہاں رہن سہن کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا جرم ہے اور کیا عدل و انصاف، کیا اس کا حق ہے اور کیا اس کا نہیں، یہ ساری تفصیلات پاسپورٹ ملنے کے بعد سیکھنی پڑے گی، دیکھنی پڑیں گی. ان کے مطابق پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑے گا. تو کلمہ پڑھ لینا سعادت، خوش نصیبی ہے. یہ ایمان کا پاسپورٹ حاصل کر لینا ہے، اسلام کی حدود میں آ جانا ہے. اب اسلام کیا ہے اور اس کی تفصیلات کیا، زندگی کیسے اسلام کے مطابق ہوگی اور کیسے نہیں، یہ ساری چیزیں سمجھنے کا حکم ہے. اس لیے فرما یا ایھا الذین آمنو، زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والو، آمنو باللہ، جیسے ایمان چاہتا ہے اب ویسے بن جاؤ. ایمان کے سارے تقاضوں کو سمجھو، ایمانی کیفیت ہے حالت کے اندر آ جاؤ. دوسرے طریقے سے سمجھیں، جب کوئی انسان شرارت کرے، کسی کو پریشان کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں انسان بن، بندہ بن. حالانکہ وہ تو انسان ہی ہے، بندہ ہی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہو یہ انسانوں والے نہیں، بندوں والے نہیں، لہذا بندہ بنو، انسان بنو. ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے ایمان والو سچے ایمان والے بن جاؤ، پورے ایمان والے بن جاؤ، کھرے ایمان والے بن جاؤ. ایمان والا محض زبان سے ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان والا تو سر سے پاؤں تک ایمان والا ہے، مسجد سے گھر تک ایمان والا ہے، گھر سے بازار تک ایمان والا ہے. ایمان والا تو مصلی پر بھی ایمان والا ہے، اور ایمان والا تو ریاست کے تخت پر بھی ایمان والا ہے. ایمان اجمالی ہے، ایمان تفصیلی سیکھنے کے لیے حکم فرمایا. والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل. ایمان لے آئے ہو، اب ایمان کی تفصیلات تمہیں قرآن دے گا جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتری. قرآن سیکھتے جاؤ، ایمان سمجھتے جاؤ اور قرآن کے مطابق خود کو ڈھالتے جاؤ.
صرف قرآن ہی نہیں، پہلی کتاب تورات کا بھی ذکر فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے اصل آسمانی کتاب تورات ہی تھی، انجیل اور باقی تو صحائف ہیں۔ تو اس آسمانی کتاب کی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھو۔ قرآنی تعلیمات آسمانی تعلیمات کے بغیر چارہ نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس شخص نے ایمان سے انکار کیا، ایمان کی تفصیلات سے انکار کیا، اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، پہلی کتابوں کا انکار، پہلے پیغمبروں کا انکار، آخرت کے دن کا انکار، یہ کھلی گمراہی میں چلا گیا، دور کی گمراہی میں چلا گیا، یہ ایسی دلدل میں جا کر گھس گیا جس سے نکلنا ممکن نہیں۔ ہدایت ماننا ہے، ایمان ماننا ہے، ایمان کو ایمان کی ساری تفصیلات کے ساتھ ماننا ہی ایمان کی حقیقت اور تکمیل ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔